والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، سبحان پاک ہے الذی وہ ذات جس نے خالق پیدا کیے الازواج جوڑے کلہا سارے کے سارے مما ان چیزوں کے جنہیں تنبت الارض زمین اگاتی ہے ومن انفسہم اور خود انسانوں کے اپنے ومما اور ان چیزوں کے بھی جنہیں لا یعلمون وہ نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر توحید کی ایک بہت بڑی دلیل ہمارے سامنے ارشاد فرمائی ہے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے چونکہ توحید لفظ سبحان اللہ میں ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں آیت کے بقیہ حصے پر غور کرنا پڑے گا۔ پہلا لفظ جو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں خلق الازواج، اللہ رب العالمین نے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور جوڑوں کا ذکر کر کے اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں کہ زمین سے اگنے والے نباتات، انسانوں کی اپنی جوڑیاں اور وہ چیزیں جن کو انسان نہیں جانتے۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے ذکر کر کے فرمایا کہ اللہ پاک ہے، کہ جس نے ان جوڑوں کو پیدا کیا، اور ساتھ ہی فرما دیا کلہا، اللہ نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ وہ زمین سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ انسان سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور ہر چیز خواہ وہ انسان کے علم میں ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین کے ہاں ان کا جوڑا موجود ہے۔ جوڑے کے عربی زبان کے اندر مختلف معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔ لفظ زوج عام طور پہ ہمارے ہاں میاں بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ پہلا مشہور معنی ہے جو ہم اپنے آپس میں لیتے ہیں کہ مرد اپنی عورت کا زوج ہوتا ہے اور عورت اپنے مرد کی زوج ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ ازدواجی زندگی ہے، ایک دوسرے کے لیے ازواج ہیں، یا جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ رشتہ ازواج میں منتقل ہو گئے ہیں۔ ازواج جمع ہے زوج کی، جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ خلق الازواج، اللہ ہی ہے جو جوڑوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہم نے ہر چیز کا ہی جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جوڑے کے لفظ زوج کے عربی زبان کے اندر کئی ایک معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ آپس میں نر اور مادہ ہونا، جیسے مرد نر ہے اور عورت مادہ ہے۔ حیوانات کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے، اڑنے والے پرندوں کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ جتنے جاندار موجود ہیں ان سب کے اندر نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے، اس کو زوج کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے مماثلت رکھنا، جیسے جوتے کے 2 پاؤں ہیں، ایک پاؤں دوسرے کا زوج ہے، یعنی دوسرے جیسا ہے۔ یہ بھی چیز زوج کے معنی کے اندر عربی زبان کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں، یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کا زوج ہے اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کا زوج ہے۔ عربی زبان کے اندر زوج کے لیے یہ معنی بھی پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا معنی جو عربی زبان میں زوج کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی مخالفت کے لیے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو مرد کا مخالف عورت موجود ہے، دن کا مخالف رات موجود ہے، اندھیرے کا مخالف روشنی موجود ہے۔ یہ بھی زوج کے معنوں میں عربی زبان کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ اب اگر ان کی مثالوں کے اوپر ہم غور کریں، خاص طور پہ نر اور مادہ کی مثال پر،
کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کے اندر ہی نر اور مادہ بنایا ہے، حتیٰ کہ جو پودے ہمارے اگتے ہیں ان کے اندر بھی نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ دور نہیں جاتے، ہم نے پچھلی آیت کے اندر پڑھا من نخیل و اعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات اللہ رب العالمین نے تیار کیے ہیں۔ آج کی سائنس ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو کھجور کے اور انگور کے درخت ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر ایسی خاصیت رکھی ہے جیسی خاصیت مرد اور عورت کی ہوتی ہے، ان کے اندر بھی نر اور مادہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ بلکہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو انصار کو دیکھا وہ کھجور کی پیوند کاری کیا کرتے تھے، یعنی کھجور کا نر اور کھجور کا مادہ لے کر اسے اکٹھا دفن کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم گوڈی کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو، نر اور مادہ بیج اکٹھا کیوں لگاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس سے ہماری پیداوار بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، نر اور مادہ کے ملاپ سے ہم سب جانتے ہیں انسان کو اللہ رب العالمین اگر اولاد عطا کرتا ہے تو اسی طرح سے درختوں کے اندر جب اللہ نے نر اور مادہ کا تصور رکھا ہے تو پیداوار بڑھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو، یہ کام نہ کیا کرو۔ جب پیداوار آئی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پیداوار کم تھی، پہلے کی نسبت وہ پیداوار کم ہو گئی، تو صحابہ کرام نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول آپ کے کہنے پر ہم نے یہ کام کر دیا تھا لیکن ہماری پیداوار کم ہو گئی۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہو، تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، کیونکہ میں تو دنیا داری میں نہیں ہوں، میں تو دین کا تمہیں حکم دینے آیا ہوں، لہٰذا دین کے معاملات میں جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پر سختی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور جو تمہاری دنیا کے معاملات ہیں تو اگر تمہاری پیداوار کم ہوئی ہے تو آئندہ سے پھر جیسے تم پہلے روٹین سے کیا کرتے تھے ویسے ہی کر لیا کرو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا نر اور مادہ پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ میں پڑھ رہا تھا کہ جو آئٹم ہے یا جسے ایٹم کہتے ہیں، اس ایٹم کے اندر جو اللہ رب العالمین نے خاصیت رکھی ہے اس میں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک کو الیکٹرون کہتے ہیں، ایک کو پروٹون کہتے ہیں، ایک کو نیوٹرون کہتے ہیں۔ الیکٹرون کے اوپر منفی چارج ہوتا ہے اور پروٹون کے اوپر مثبت چارج ہوتا ہے، اور منفی مثبت ہم جانتے ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، جیسے مقناطیس ہوتا ہے، دونوں کو آپ ایک دوسرے کے قریب کریں تو وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں نارتھ پول اور ساؤتھ پول، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں، یعنی اگر دونوں ایک جیسے سامنے آ جائیں تو وہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور مخالف آ جائیں تو ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کے اندر ہی نر اور مادہ کا تصور رکھا ہے، یا ہر چیز کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک جیسی مماثلت رکھی ہے، یا یہ کہ کسی نہ کسی چیز کا اللہ نے مخالف متضاد پیدا کیا ہے، خواہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی، ایک ہے نر اور مادہ کا ہونا، دوسرا ہے ایک دوسرے کے مماثلت رکھنا، ایک دوسرے جیسا ہونا، اور تیسرا ہے ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ ان تینوں چیزوں کو سمجھیں تو یہ تینوں چیزیں عیب ہیں، اور اللہ کی ذات ان تینوں عیوب سے پاک ہے۔ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج، اللہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے جوڑے بنائے، نہ تو اللہ کا کوئی مادہ موجود ہے، نہ اللہ کے جیسا کوئی موجود ہے، نہ اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے کوئی موجود ہے، وہ ایک اکیلا وحدہ لا شریک بدیع السماوات والارض، وہ اللہ کے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی بھی نہیں ہے؟ اور وہ لوگ بڑے ہی بدبخت ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس اولاد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ان تینوں عیوب سے مبرہ ہے، ان تینوں عیوب سے پاک ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تو فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ نہ صرف یہ کہ پاک ہے بلکہ تمہاری اس گندی سوچ سے اللہ بہت بلند ہے، اللہ بہت اونچا ہے۔
تم اللہ رب العالمین کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے ہو کہ وہ کس قدر پاک، صاف ستھرا، سبحان ذات ہے، ہر طرح کے عیوب اور نقائص سے مبرہ ہو کر وہ اللہ وہ سب سے بہترین اور سب سے بہترین امور کی تقدیر کرنے والا ہے۔ اس لیے کہا کہ سبحان الذی خلق الازواج، وہ اللہ کہ جس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وہ چاہے زمین سے نکلنے والے ہوں، خواہ انسان کے اپنے جوڑے ہوں، اور پھر وہ چیزیں بھی جن کو انسان نہیں جانتا ہے۔ میرا بھائی، ہر انسان عقل کل نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس سارا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو ہمارا نظریہ اس چیز کے متعلق ہے وہی بن جائے۔ جیسا کہ ہمارے اکثر علماء کرام، اللہ ہدایت دے، آج کل بھی کئی لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی یہ پنکھے استعمال کرنا، یہ موبائل استعمال کرنا، یہ پھٹیاں استعمال کرنا اور پینٹیں شرٹیں پہننا، اس طرح کی باتیں جو دنیاوی ہماری سہولیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بدعات ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بدعت ہے۔ کس بنیاد پر کہتے ہیں؟ کہ جی اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ جب ہم ان کو منع کرتے ہیں کہ بھائی تم دین کے اندر کوئی ایسی بات نہ ایجاد کرو جسے تم دین بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، مثلا ہم یہ کہیں اگر کہ یار یہ عید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مقرر کیا ہے وہ عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کے علاوہ اسلام کے اندر کوئی تیسری عید کا تصور نہیں دیا گیا۔ لیکن اگر کچھ لوگ اگر تیسری عید کو فروغ دیتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اللہ کے رسول نے ایسا نہیں کیا۔ وہ آگے سے کہتے ہیں نیکی کا ہی تو کام ہے، اس کے اندر کون سی کوئی حرج کی بات ہے، اور اگر یہ بدعت ہی ہے تو پھر پنکھے کے نیچے بیٹھنا بھی بدعت ہے، اسپیکر میں اذان دینا بھی بدعت ہے۔ تو بات میرا بھائی یہ ہے کہ نہ تو کوئی بندہ موبائل یہ سوچ کر یوز کرتا ہے کہ اس کو یوز کرنے سے مجھے اتنے نفلوں کا ثواب ملے گا، نہ کوئی قلیم پہ نماز پڑھتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ عام مسجد کے اندر اگر میں کچی زمین پہ نماز پڑھوں گا تو 25 نمازوں کا ثواب ہوگا اور ادھر پڑھوں گا تو 27 نمازوں کا ہوگا۔ ایسا شریعت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے سہولیات دی ہیں۔ پنکھے کے نیچے نماز پڑھنے سے نہ کوئی زیادہ ثواب ہوگا اور پنکھا بند ہو تو نہ کوئی ثواب کم ہو جائے گا۔ اسپیکر میں اذان دیں یا اسپیکر کے بغیر دیں، آپ کو اذان کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ یہ اللہ نے سہولیات ہمیں دی ہیں، یہ بدعات نہیں ہے۔ بدعت وہ ہوتی ہے جسے دین کا رنگ دے کر، دین کا نام دے کر اسے لوگوں میں مشہور کر دیا جائے اور لوگ اس کو کریں اور کہیں کہ اس کا اتنا اور اتنا اجر ہے۔ یہ بدعت ہوتی ہے، اس بدعت کو گمراہی کہا جاتا ہے، اور یہ گمراہی ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی توحید کو